موجودہ سیاسی کشیدگی میں ہم نے دیکھا ہے اور اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ مفاہمت اور مذاکرات کی بات کرتی ہے، ڈائیلاگ پر یقین رکھتی ہے۔ آج جب وزیر اعظم نے آفر دیا ہے اپوزیشن کو کہ جی مذاکرات کر لیے جائیں لیکن بلیک میلنگ نہیں ہوگی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی اس میں کیا پوزیشن ہے؟ کیا آپ ان مذاکرات میں حکومت کے ساتھ ہیں یا ایک الگ پوزیشن ہے آپ کی؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے ہر چیز کی ہر چیز جو کام ہوتا ہے، یا اگر میں آئین کے آرٹیکل 8 سے 28 تک کی بات کروں تو اس میں آپ کو جلسے، جلوس، اتحاد، یونین وغیرہ کی آپ کو آزادی ہے، مگر قانون کے دائرے میں۔ اگر وزیر اعظم نے یہ بات کی ہے، آفر کی ہے، خوشائن بات ہے، کچھ نابالغ وزراء کے پچھلے دنوں میں بیانات آ گئے تھے کہ کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوگی، تو میرے خیال میں یہ ایک شٹ اپ کال ہے ان کے لیے وزیر اعظم کی طرف سے کہ مذاکرات ہوں گے۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ مذاکرات پر یقین رکھتی ہے، چاہے 8 فروری کے الیکشن کے بعد ہم نے آفر کی ہے یا جوائنٹ سیشن سے آصف علی زرداری صاحب کا خطاب آپ کے سامنے، اور مختلف مواقع پہ ہم نے بات کی ہے۔ لیکن سوال یہ کہ ان ساری چیزوں کو لے کے کہ ایک طرف اگر وزیر اعظم اعلان کرتے ہیں تو میرے خیال میں چند منٹ بعد علیمہ بی بی کا بیان آتا ہے کہ جو مذاکرات کرے گا ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں جی۔ اور تیسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو سیاسی کمیٹی ہے یا اس کی جو بھی کمیٹی ہے جس میں محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب موجود ہے، وہاں وہ حکومت کو باقاعدہ تجاویز دینے کی بات کرتی ہے 4-5 گھنٹے کے اجلاس پہ۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دنیا میں اگر جنگیں ہوتی ہے قبائل کے اور برادری کے بیچ میں یا دو آدمیوں کے بیچ میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو اس کا آخر حل ٹیبل ٹاک ہے۔ تو ہمیشہ ہم ٹیبل ٹاک کی بات کرتے ہیں، اور پھر ایڈوانس پہ شرطیں لگانا یہ ٹیبل ٹاک کی اصول نہیں ہے۔ ٹیبل ٹاک پہ جو دو فریق بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ کچھ دو کے اوپر بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ دو میں مطلب میرا یہ ہے کہ مثال پھر تحریک انصاف کے 10 مطالبات پیش کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے 10 کے 10 مانا جائے، ہو سکتا ہے اس میں سے 2 مانے جائے، 8 نہ مانے جائے۔ تو یہ ایڈوانس پہ شرطیں لگانا، یہ وہ تم بات کریں گے، یہ وہ تو ہم بات کریں گے، تو یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں دیر ہے درست ہے، اور اس کے اوپر بات چل رہی ہے، اور پی ٹی آئی والی کیا تجاویز دیں گے، کیا مطالبات پیش کریں گے۔ اور لیکن میں ساتھ ساتھ اللہ کرے میری بات غلط ثابت ہو، لیکن جو خان صاحب کی جو سوچ ہے اس کے مطابق تو مجھے نہیں لگ رہے کہ یہ مذاکرات، کیونکہ اب دیکھ رہے پی ٹی آئی والے، ان کی بہن یہ کہتی ہے کہ جو مذاکرات کرے گا اس کے پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے۔ اور یہی محمود خان اچکزئی صاحب کو جب نیا نیا اتحاد بنا تھا اور جو ان کو سربراہ بنایا تو پہلے ہی خطاب میں اس نے یہ کہا کہ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بات کروں گا، پھر اس بیچارے کو سائڈ پہ کر دیا ہے، پھر مولانا صاحب کے ساتھ تعلقات بڑھائے، پھر وہاں ناکام ہو گئے، پھر محمود خان اچکزئی کی طرف آ گئے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں، مجھے اس کا اینڈ یہ نظر آ رہا ہے کہ مذاکرات ہوں گے، لیکن وہ ایک ہی بیان پہ، ایک ہی ٹویٹ پہ جو ہے نا وہ خان صاحب اس کو رد کر دیں گے، اور پھر یہ سارا پروسیس بیکار ہو جائے گا۔ لیکن مجھے امید ہے کہ بہتری کی طرف جائیں گے مذاکرات میں، پی ٹی آئی کو بھی، اور پی ٹی آئی کے اگر عام لوگوں سے آپ بات کر لیں تو وہ زیادہ تر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو، مفاہمت کی بات ہو۔ یقیناً یہ جدوجہد اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہے۔ اگر پی ٹی آئی والے ٹی وی ٹاک شو میں کہتے ہیں کہ 25 کروڑ ہمارے ساتھ ہیں، تو 12 کروڑ پنجاب سے کتنے لوگ نکلتے ہیں ان کے لیے، 6 کروڑ سندھ سے کتنے نکلتے ہیں، 20 لاکھ آبادی اسلام آباد سے کتنے نکلتے ہیں، بلوچستان سے کتنے، خود پختونخوا جو 4-4.5 کروڑ آبادی ہے وہاں ان کا اب آخری جو جلسہ ہوا تو ناکام ہوا، اور ناکام اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ خود پی ٹی آئی نے اپنی 25 رہنماؤں کو شوکاز نوٹس دیے کہ آپ پبلک نہیں لے کے آئے۔ تو یہ ساری اگر صورتحال ہو تو 2.5 سال آپ نے عمران خان کو جیل میں رکھا اور پی ٹی آئی کو بند گلی میں آپ لوگوں نے کھڑا کر دیا، تو میں کہوں کہ یہ واحد حل مذاکرات ہے، اس کی سوا کچھ۔ مدوخیل صاحب، جیسے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بامقصد مذاکرات جو ہے پی ٹی آئی چاہتی ہے، تو یہ بامقصد مذاکرات سے کیا مراد ہوگا پی ٹی آئی کا؟ پرائم منسٹر صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم 4 دفعہ جو ان کے آفر کر چکے ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو حکومت ہے یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے۔ اگر یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے تو یہ حکومت پھر کس طرح سے بن گئی؟ دوسرا یہ کہ ضمنی انتخابات میں ایک جو حلقہ تھا وہ تو ہری پور کا تھا جو کہ کے پی کا ہے، وہاں پر ان کو شکست کیسے مل گئی؟ تو کیا یہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ ہماری 80-85-90% پاپولیرٹی ہے اور لوگ ہمیں ووٹ کریں گے، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ 2018 کا الیکشن فیض حمید نے جس طرح آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کے ان کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا تو وہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اور جو 2024 کا الیکشن ہے، میں خود الیکشن کمیشن کا ڈسا ہوا ہوں،
اور جہاں مخبر خاص کو میری سیٹ پہ بٹھا دیے 42,300 ووٹوں پہ، 4,300 ووٹوں پہ، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں تو پک اینڈ چوز تو ہوا ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر جہاں پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے باقی صوبوں کے اوپر، خود ان کی جو اتحادی ہے یا ان کے ساتھ بڑے کلوز ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے فارم 47 کے تحت حکومت حاصل کی ہے، تو یہ ساری چیز تو ہے۔ لیکن یہ سیاست میں، سیاسی پارٹیوں میں ہر الیکشن میں اس طرح کے الزامات لگتے رہتے ہیں۔ باقی جو آپ کے سر کہ وہ کون سا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ بامقصد کیا ہوتا ہے؟ جب دو پلیئر، دو کھلاڑی میدان میں اترتے ہیں تو جیتنے کے لیے اترتے ہیں، ہارنے کے لیے تو کوئی کھلاڑی اکھاڑے میں نہیں اترتا ہے۔ تو اسی طرح جو دو فریق آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایک کی جیت ہوتی ہے، دوسری کی ہار ہوتی ہے، یا کچھ لوگ کچھ دو والی بات میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں وہ ہوتی ہے۔ 10 میں سے 2 مطالبات ہو سکتے ہیں، 4 حل سکتے ہیں، 6 حل سکتے ہیں، 10 بھی حل ہو سکتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جب بندہ بیٹھتا ہے تو بامقصد مذاکرات کے لیے بیٹھتا ہے، ٹائم تو کوئی ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کے علاوہ میں یہ کہوں گا میرے بھائی سے، قریشی صاحب سے، کہ آپ اگر بیٹھیں گے نہیں ہے اور آپ نے ایڈوانس پہ بامقصد اور اپنی جیت اور اپنی حق میں جو آپ نے سوچا ہوا ہے کہ یہ مطالبات ہم حل کریں گے، ایسے تو دنیا کی کسی بھی ٹیبل ٹاک پہ نہیں ہوتی ہے۔ آپ بیٹھیں گے، مگر آپ بیٹھیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ میں اگلا سوال چل کر، تو آپ نہیں بیٹھیں گے تو آپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ آپ کے پاس یہ ہے کہ جو آپ نے وکیلوں کو پارٹی حوالے کی ہے، جن کو سیاست کالی بیتے ہیں، وکیل میں بھی ہوں، رانا سلونا بھی ہے اور یقیناً گور خان بھی ہے، لیکن سلمان اکرم راجہ یا دوسرے لوگوں کو جو آپ نے پارٹی حوالے کی ہے جن کو سیاست کالی بیتے نہیں پتہ، اور نہ وہ اتنا دلیر ہے کہ وہ آگے بڑھ سکے، نہ وہ جا کے مزاحمت کر سکے۔ پھر اس کے بعد جو آپ کا نوجوان کی عادت ہے، چاہے عادل بازی یا چاہے ثناء اللہ مستخیل، جو آپ کے بہترین دل لگانے والے میں کہتا ہوں کہ کارکن تھے، ان کو تو آپ نے میر جعفر اور میر صادق کا غدار کہا۔ اس کے بعد آپ نے دوسری پارٹی سے اپوزیشن لیڈر لینے پڑے، یعنی آپ کی پارٹی میں آپ کے تھے 25 کروڑ لوگ میرے ساتھ ہیں، 25 کروڑ لوگوں نے جو آپ کو مینڈیٹ جتنے بھی دیے ہے، 93 سیٹ ہے، 92 ہے، جو بھی ہے، اس میں ایک شخص اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کو اپوزیشن لیڈر بنائے سینٹ اور قومی اسمبلی میں۔ تو یہ ساری چیز کس بات کی نشاندہی ہے؟ اور پھر اس کے بعد علیمہ بی بی، جہاں پی ٹی آئی والے کہتے تھے موروثی سیاست ہم نہیں مانیں گے، آج آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں، قریشی صاحب سے پوچھ کے بتا دیں کہ کیا علیمہ بی بی پورے پی ٹی آئی کے اوپر حاوی نہیں ہے؟ کیا علیمہ بی بی کی بات کا گور خان جواب نہیں دیتا ہے؟ کیا علیمہ بی بی جو ڈانٹ پٹان کرتی ہے، اس کے رہنماؤں کی بےزتی کرتی ہے؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ ساری چیزیں، میں آخر میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جا کدھر رہی ہے، ان کے پاس راستہ کون سا ہے؟ بند گلی میں، اس وجہ سے پہلے بھی کہ بند گلی میں آپ نے اپنی حرکتوں سے ثابت کیا بند گلی میں کھڑا کرنے کے لیے۔ بند گلی میں آپ کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے نہیں دھکیلا۔ آپ اگر سیاسی سوچ بوجھ رکھتے تھے تو آپ جا کے مذاکرات کرتے تھے، بات کرتے تھے، آپ سے اپوزیشن اکٹھے نہیں ہو سکی، آپ حکومت کو کہاں سے منوائیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو کنونس نہیں کر سکے پچھلے 2 سال میں، محمود خان جگزی صاحب بیچارے کو کبھی آپ اون کرتے ہو کبھی نہیں کرتے ہو، علامہ ناصر عباس کو بھی اسی طرح ہے، باقی جو لوگ ہیں، یعنی آپ اپوزیشن کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ نہیں کر سکتے، ان کو اکٹھے نہیں کر سکتے ہو۔ اپوزیشن 5-6 گھنٹے بیٹھتی ہے، مذاکرات کرتی ہے، علیمہ بی بی ایک بیان دیتی ہے میں نہیں مانتی ہوں پی ٹی آئی سے تعلق۔ شکر ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ جو مذاکرات کرے گا وہ میر صادق میر جعفر ہے، اس نے کہا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے۔ اب پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے تو محمود خان چکری صاحب اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں عمران خان سے دستخط لے کے آؤں گا۔ وہ سادہ آدمی ہے، شریف آدمی ہے، اس کو ابھی تک نہیں پتا، وہ کہتے ہیں میں عمران خان سے کیا سائن چاہیے میں لاؤں۔ اور پھر اگر تھوڑا سا 2-4 مہینے پہلے چلے جائے تو کیا علیمہ بی بی نے یہ نہیں فرمایا کیا ان کو این آر او نہیں کہوں تو کیا کہوں کہ آپ کو عمران خان سے کیا چاہیے؟ آپ کو کیا چیز لکھ کے دے دیتا آپ کس کی جان چھوڑیں گے؟ اعظم سواتی صاحب قرآن ہاتھ پہ رکھ کے بتاتے آپ کو کیا چاہیے عمران خان کی جان چھوڑو۔ یہ سارے جو این آر او کی بھیک مانگنے کی جو صورتحال ہے، ایسے صورتحال میں بھی آپ کے 2.5 سال جیل میں گزرنے کے باوجود آپ لوگ جو نا وہ کیٹو کی چوٹی پہ بیٹھ کے وہیں سے باتیں کرو، نیچے سب گالی گلوچ، کوئی ڈاکو یا کوئی چور ہے۔ بابا آپ کی نظر میں کوئی شریف آدمی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔